السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ الجزیرہ پہ کچھ خبریں پڑھیں، ان کی تحقیق پڑھی، اکثر ہی ان کی رپورٹیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کلائیو اسٹیفرڈ جو عافیہ صدیقی کے 2023 میں جنوری 2023 میں اس کے وکیل بنے، ان کا ایک تفصیلی انٹرویو سن رہی تھی اور بڑا ہی لمبا چوڑا تھا، یہ 2 پارٹس میں تھا اور میں نے اس کے کچھ نوٹس لیے ہیں کافی احتیاط سے کہ اس میں مجھ سے کوئی کجی نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح عافیہ کو پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے حوالے نہیں کیا، اس کو بیچا گیا باؤنٹی کے نتیجے میں، باؤنٹی کا جو ایک سر کی قیمت یعنی لگی ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو پھر جو اسٹیفرڈ ہیں، لیو اسٹیفرڈ، انہوں نے بڑی تفصیل سے یعنی بتایا ہے کہ کس طرح سے 9/11 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں یعنی امریکی حکومت نے بھی بلا وجہ کی بھی کچھ پکڑ دھکڑ کی، کوئی ان کی بھی کیفیت بہت بدل گئی، یعنی جرم کے بارے میں جس پہ سسپیکٹ ہوتا وہ فوراً اسے پکڑ لیتے۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانی حکومت نے بھی اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کیا، یعنی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یعنی بہت سارے جو لوگ تھے ان کو، انوسنٹ لوگوں کو صرف باؤنٹی لینے کے لیے پاک حکومت نے، بلکہ کہنا چاہیے پاک فوج نے، ان کی مشرف کا دور تھا یہ، تو اس عرصے میں مشرف خود بھی بڑی یعنی وہ جب بوسٹ کے موڈ میں ہوتے تھے نا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اکثر کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں جی میں نصف سے زیادہ اس میں لوگ جو تھے باؤنٹی کے نتیجے میں گوانتانامو میں بھیجے گئے۔ تو عافیہ جو تھیں وہ بھی اسی طرح کی سیریز کا ایک حصہ بنی۔ تو ان کو دیکھیں جب تو آپ کو پتہ چلتا ہے ان کی پرانی جو ویڈیو ہیں بڑی ہونہار اور بہت ہی لائق فائق تھیں، اور انہوں نے MIT PhD کی تھی، یعنی ایجوکیشن میں کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیورو سائنٹسٹ کا ایک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھ رہی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اور ان پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شاید کوئی بم شم کے چکر میں تھی، تو وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں، وہ شی واز ایجوکیشنسٹ۔ تو ان کا تھوڑا سا آپ کلپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہیرا تھیں، کیا موتی تھیں، جیسے سمندر پہ کوئی چمکتا ہوا آپ کو کیا کہتے ہیں پرل نظر آئے، اس طرح کی تھیں وہ، خوش مزاج، ہنس مکھ اور لائق فائق۔ تھوڑا اس کلپ دیکھیں آپ۔ السلام علیکم. Thank you. It is my challenge, not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. And I am saying this with all this confidence. تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جو 9/11 کے بعد کے حالات ہو گئے تھے اس میں پاک گورنمنٹ نے کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کو، انوسینٹ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو، اور وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ 14 سال کا ایک لڑکا تھا جو کہ کراچی میں رہ رہا تھا، وہ کبھی افغانستان نہیں گیا تھا، اس کو بھی ایک بنا دیا گیا کہ وہ افغانستان میں کوئی اس طرح کی حرکات کر رہا تھا، کوئی ٹیررسٹ حرکتیں کر رہا تھا، صرف اس چکر میں کہ باؤنٹی لی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی سر کی قیمت 55,000 لی گئی، اور کس طرح سے ایک بالکل ایک انوسنٹ شہری کو ایک ٹیررسٹ خاتون بنا کے پیش کیا گیا، یہ ہمارے یعنی تاریخ پہ ایک بہت ہی گھناؤنا ایک کردار رہے گا۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ That you're Al-Qaeda, and at that point, how are you going to prove you're not? Why did the Americans accept Except what? those stories? Well, because I mean, they said they'd paid good money. yeah.
someone said that Miriam is a member of Al-Qaeda. I've now got you to admit you are. So The Americans have got them to admit. Yeah, but we thought you were to begin with, because some informant told us, normally from the Pakistan military. I think the intelligence people have been unbelievably naive. One of my guys, Binyam Mohammed, who some people will be familiar with, confessed when he was being abused that he knew how to build a nuclear weapon. Now, the Americans were obsessed with this, understandably. You know, they're really paranoid about Al-Qaeda getting nuclear weapons. But it wasn't until I got in as his lawyer that we were able to get the real story out, which was that he had said that you get uranium, you put it in a bucket, you swing it around your head for 45 minutes. That divides uranium-235 from uranium-239. Bob's your uncle, that's your weapons grade. He was tortured into saying this. He was tortured into saying that. But then this filters back through Chinese whispers to the White House, and John Ashcroft, Attorney General of the United States, interrupts his visit to Moscow to say, we've just solved a nuclear bomb plot. It's just shocking, but that's one example of literally hundreds of things that I've come across over the last few years. کہ وہ ماہر تعلیم تھی اور PhD اس نے کی ہوئی تھی اور اس کے دوست بھی اسی جیسے ایک عام امریکن شہری تھے. وہ امریکہ میں تعلیم اس نے پائی تھی اور اس نے وہ سنسیئر مسلمان تھی. وہ شروع سے ہی آپ نے پہلی اس کی زمانے کی جو ویڈیو بھی ابھی دیکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بڑا اس کا گہرا علم تھا. تو وہ ایک سنسیئر مسلمان تھی لیکن شدت پسند ہرگز نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اس طرح کے کوئی تعلقات نہیں تھے. یس وہ بوسنیا کے مسلمانوں میں کے اوپر جیسے قتل عام ان کا ہو رہا تھا اس کے خلاف تھی, وہ بولتی رہتی تھی, لیکن اس کے خلاف بہت سارے امریکن بولتے تھے, ایون کلنٹن بولتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ لیکن 9/11 کے بعد کہتے ہیں کہ 16-17 تاریخ تک امریکن حکومت جو تھی اس نے کچھ فیصلے کیے اور اس میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ CIA کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی مشکوک انسان کو جو القاعدہ یا 9/11 حملوں میں ملوث سمجھا جائے ان کو پکڑ سکتی ہے اور ان کے اوپر کسی بھی طرح کا تشدد کر سکتی ہے. یہ ایک صورتحال پیدا ہو چکی تھی اس 9/11 میں جو اس سے پہلے نہیں تھی. تو بہرحال جو ہے نا یہ وکیل کہتے ہیں اسٹیفرڈ کہ میں بہت دفعہ گیا گوانتانامو بے, لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ وہاں کی صورتحال کو اور وہاں کے جو قیدیوں کی ایک داستانیں وہ بیان کرتے تھے جب تک میں نے باؤنٹی کے ایک سسٹم کو نہیں سمجھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے موسٹلی لوگ یعنی کہتے ہیں وہاں 780 جو تھے قیدی تھے جب وہ گئے, تو اس 780 میں 9 جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور باقی جو 771 تھے وہ موسٹلی ان میں سے وہ کہتے ہیں انوسینٹ تھے. اور آخر میں جب حکومت نے امریکن حکومت نے ان پہ مقدمے چلائے اور بہت کچھ ان کے بارے میں تفتیش تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ان میں سے صرف 13 تھے جو ملوث تھے واقعی دہشت گردی میں, باقی سارے وہ انوسینٹ تھے. تو یہ ذرا آپ ان کے دیکھیں کلپ تو آپ کو اندازہ ہو. I thought originally, there's going to be a lot of explaining to do about what happened to these people. But this is ultimately the reality. And these are the figures of the United States government, not me. There have been 780 prisoners in Guantanamo. If you set aside the 9 people who sadly died there, that's 771. There are only 13 of them who haven't been cleared as being effectively innocent. So 99.5% of the people in Guantanamo Bay have been released, for which you need a finding by the 6 top intelligence agencies of America that they're no threat to anyone. They're not the worst of the worst terrorists in the world. These are the American statistics. The catastrophe of our intelligence in Guantanamo, and I've seen a lot of this over the last 20 years, is just unbelievable bad. Americans were offering, as you said, huge amounts of money for people, and with Afir, I think it was $55,000 reportedly paid to people allied with then Pakistan President Musharraf. CIA کو شک ہو گیا, کہیں ان کو خبر ہو گئی تو انہوں نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا
اور انہوں نے ان کے ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ نے یہ گوگل کیوں خریدی ہیں، اینک جینی جو ہوتی ہے جو رات کے وقت بھی دیکھ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ہنٹر ہوں اور شکاری ہوں، اور مجھے یہ اس سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے. خیر CIA والوں نے اپنی رپورٹس بنائی، لیکن انہیں اس میں کوئی بڑی چیز نظر نہیں آئی مشکوک، تو وہ ان کو اسی طرح سے انہوں نے اپنا ریکارڈ وغیرہ بنایا، اور جو بعد میں کھلا اور وہ تحقیقات وغیرہ میں اس کو استعمال کیا گیا، لیکن اس وقت اس کو کوئی خاص انہوں نے اہمیت نہیں دی اور وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں عافیہ جو تھی وہ PhD کر چکی تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے شوہر جو تھے ان کا میڈیکل کوئی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کی ابھی ڈگری پوری نہیں ہوئی تھی، تو وہ جانے پہ تیار نہیں ہوئے. کچھ یہ وجہ تھی یا کچھ اور بھی وجوہات تھی، بہرحال ان دونوں کی آپس میں ڈیورس ہوگی، اور عافیہ جو تھی اپنے 3 بچوں اور ایک پریگنینسی کو لے کے پاکستان روانہ ہوئی ہیں. اور کراچی ایئرپورٹ پہ جب وہ اتری ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے جو نادانی کی غلطی کی بہت بڑی، کہ میں بیک روٹ سے میں اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی، اور وہ اسلام آباد جانا چاہتی تھی. وہاں جا کے انہوں نے کچھ اپنے کیریئر کا آغاز کرنا تھا، وہ تعلیم کے سلسلے میں کچھ اچھا کرنا چاہ رہی تھی اپنے ملک کے لیے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی اس ٹیکسی میں، تو ان کی ٹیکسی کو بہت ساری کاروں نے گھیر لیا، اور انہوں نے اس ٹیکسی کو روک کے تو ان کو کھینچ کے وہاں سے گھسیٹ کے تو ایک کار میں ڈالا، اور ان کے جو چھوٹا بیبی تھا، بچہ چند مہینوں کا، اس کو انہوں نے پٹخا زمین پر، اور وہ ان کا جو 2 چھوٹے بچے تھے مریم اور احمد، اس کو انہوں نے دوسری گاڑی میں ڈالا اور گھسیٹ کے ان کو بھی لے کے گئے. اور وہ احمد جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ ان کا جو بھائی تھا اس کا خون پوری سڑک پہ بکھرا ہوا تھا، اور وہ بری طرح سے وہ زخمی ہو رہا تھا. خدا جانتا ہے کہ وہ بچہ سروائیو کیا یا نہیں، لیکن یہ گاڑیوں میں لے گئے اس کو، عافیہ کو اور ان کے بچوں کو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو افغانستان میں کابل میں پہنچایا گیا، اور وہاں ان کو 5 سال انہوں نے ڈیٹین رکھا. یہ 2003 میں آئی تھیں یہاں، اور 2008 تک وہ ادھر رہیں، اور پہلے وہ کابل میں رہیں، پھر ان کو 2008 میں لے کے آئے غزنی، اور وہاں ان کو بتایا گیا، کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے مردوں کے قید خانے میں رکھا، اور ان کو بہت ساری تشدد ان پہ کیے گئے، ریپ کی بھی رپورٹس ہیں، خدا جانتا ہے وہ کس حد تک صحیح ہیں. تو اس کے بعد ان کو 5-6 سال ان کو کہا گیا جی کہ ہم آپ کو، ان کے بیٹے کو الگ سے رکھا گیا تھا جو اس وقت 6 سال کا تھا، اور اب وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن ٹراما کے اثرات ابھی بھی ان پہ ہیں. 26 سال کا ہے وہ. یہ جو وکیل صاحب کی رپورٹ ہے، مطلب انٹرویو ہے، یہ 6 مہینے پہلے کا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بچہ الگ سے قید میں رکھا گیا تھا جو لڑکا تھا ان کا، اور ان کو الگ سے عافیہ کو بعد میں ان کو عورتوں کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور پھر ان سے 5-6 سال یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کو ملوائیں گے. احمد کو وہاں سے لایا گیا قریبی جو کوئی ان کا قید خانہ تھا، اور ان کو بس میں سوار کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جیبوں میں ڈالے گئے، کوئی بڑی جیبیں تھی تو اس میں فروٹ ڈالے گئے خاصے. تو وہ بہرحال خوش تھی کہ اپنی بیٹی بھی مجھے ملے گی، مریم جو کہا جا رہا تھا کہ غزنی میں، اور آپ کو ملوائیں گے. وہاں ان کو اتارا گیا مسجد کے پاس، ان کو بٹھایا گیا، اور شام کا وقت تھا کہتے ہیں، تو وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. کوئی جو درزی رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے عافیہ سے کہا کہ آپ میری خالہ کے گھر چلی جائیں، کہ یہ یعنی جنگ زون ہے، جنگ کا زمانہ ہے، اور آپ یہاں سیف نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے کسی سے ملنا ہے. تو خیر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں FBI کو خبر دی گئی، اور امریکنز بھی آ گئے اپنے گنز وغیرہ لے کے. تو ان کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا ایک سائڈ پہ، اور وہاں آگے پردہ تھا، تو امریکن بیٹھے ہوئے تھے. تو انہیں یعنی وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی جو یعنی ایک ایموشنل اور آپ کی سائیکولوجیکل اور فزیکل، جب آپ پہ تشدد ہو تو آپ کی ذہنی حالت کس طرح کی ہو جاتی ہے، خاص اور ایسی عورت جس کو اپنے چھوٹے چھوٹے بیبیز سے یوں جدا کر دیا جائے، اور اس کے بچے جو چھوٹا بچہ ہے شیر خوار، اس کو
یوں پٹخا جائے تو وہ اس کی حالت ان کی کچھ ٹھیک نہیں تھی. تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ امریکن بیٹھے ہوئے تھے جب تو اور FBI کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان پہ کچھ اس طرح کا الزام لگایا کہ یہ خودکش دھماکہ کرنا چاہ رہی تھیں. تو ان کو شوٹ کرنے پہ تیار ہو گئے تھے جب وہ مسجد کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. وہاں لوگوں نے ان کو کہا, بہت زیادہ احتجاج کیا. وہ جو درزی ہیں وہ بھی کہتے ہیں سامنے ان کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں, یہ بڑی معصوم عورت ہے, کب سے بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ان کی. لیکن انہوں نے اصرار کیا اس بات پر, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خودکش ہے. خیر انہوں نے عوام کے سے ڈر کے یا گھبرا کے کہ وہ کوئی اور ہنگامہ نہ کر دیں, ان کو لے گئے کمرے میں اور وہ پردے کے پیچھے ان کو بٹھا دیا, اور فوجی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بات صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ اس کی بندوق اٹھا لی, اس فوجی کی جو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, اور اس سے ان کو اس کا جو کہتے ہیں کہ ارادہ ظاہر کیا, مارا نہیں انہوں نے ارادہ ظاہر کیا. اور جو تھے وہ امریکن, انہوں نے اپنے جیب سے پسٹل نکال لیا اور ان کو پھر وہی تشدد کا نشانہ بنا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا اور بس ان پہ مقدمہ دائر کر دیا گیا کہ شی ہیز اٹیمپٹ مرڈر. تو حالانکہ مرڈر کیا نہیں تھا, لیکن یہ پھر ان پہ ادھر سے بھی کوئی رپورٹ ان کی گئی اور پھر ان کو امریکہ لے کے جایا گیا اور وہاں ان کو فیڈرل جیل میں رکھا گیا. اور ان کو جو ہے وہی یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو وہی رپورٹس دی گئیں جو کہ ان کو پاک حکومت کی طرف سے اور افغان حکومت کی طرف سے دی گئی تھیں. تو لیکن ان کی کوئی ہسٹری اس طرح کی باتوں کی شہادت نہیں دیتی تھی. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ عافیہ نہیں تھی جو افغانستان میں قید تھی بگرام میں, اور پھر غزنی سے اس کو اٹھایا گیا. تو یہ اس کی شہادت اس طور پہ دیتے ہیں کہ یہ وکیل اسٹیفرڈ خود یہ کہتے ہیں کہ میں خود بگرام میں گیا اور میں نے وہاں جو ہیں ملا وہاں کے لوگوں سے جو قید تھے, خواتین اور جو لوگ اور بھی قید تھے ان سے ملا, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ عافیہ ہیں. اور ان کی بیٹی جو تھی اس کو فاطمہ کا نام دیا گیا تھا, ان کے بیٹے کا نام کچھ احسن علی رکھ دیا گیا تھا, لیکن وہ خود اپنے بیٹے کو پہچانتی تھی. اور پھر انہوں نے کہا میں نے بہت ساری تصویریں ان کی بنائی ہیں اور پھر میں نے آزاد شہریوں کو بھی دکھائیں, وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عافیہ ہیں. اور باہر میں انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بھی بہت سارے لوگوں سے ملا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ عافیہ ہی ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آفیسر کا بھی بیان ریکارڈ کیا گیا سیکریٹلی, جو کہ عافیہ کے اوپر جو یعنی کارروائی ڈالی گئی تھی جھوٹی, وہ اس کے جو بھی اس کے یعنی اسباب اور عواقب تھے اس کے بارے میں وہ کچھ بول رہا تھا. تو اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو بتاتا ہے کہ اس عرصے میں یہ 5 سال وہاں بگرام میں, کابل میں اور غزنی میں رہی. تو اور یہ اسٹیفرڈ کہتے ہیں کہ جو ان کی جیل ہے, فیڈرل جیل ہے, وہ گوانتانا موبے سے بھی ورس ہے, اس لحاظ سے کہ گوانتانا موبے جو ہیں وہاں انسان بیٹھ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے اپنے کلائنٹ سے فریلی, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا پی سکتا ہے. لیکن فیڈرل جیل میں ایسا ممکن نہیں ہے. اور وہاں ایون وہ کہتے ہیں کہ مجھے نئی جینز خریدنی پڑی کیونکہ میں نے خاکی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے, تو انہیں اس بات پر اعتراض تھا. فیا ہیں ان پہ یہاں بھی تشدد ہوتا رہا, اور اس کے نتیجے میں وہ بتا رہی تھی کہ ان کے جو دانت تھے وہ نکال دیے گئے اور جبرن یعنی نکالے گئے, اور ان کے دائیں کان جو ہے اس کی سماعت متاثر ہوئی ہے, وہ سن نہیں سکتی کیونکہ ان کو ہٹ کیا جاتا رہا ہے بار بار. اسٹیفرڈ جو وکیل ہیں ان کے, جو 2023 میں مقرر ہوئے, خود انہوں نے ان کا کیس لیا رضاکارانہ طور پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 2000 ہی میں مارنے کا پروگرام تھا, کیونکہ وہ جو تھی ایک سٹگما تھی اس پاکستانی حکومت کے نام پہ بھی اور ایون امریکن حکومت کے نام پہ بھی, کہ ان کے ساتھ بڑا ناجائز سلوک کیا گیا تھا. اور خاص طور پہ ان کی بہن نے, اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا, لیکن ان کی جو بہن ہے فوزیہ صدیقی, انہوں نے ان کے لیے مسلسل آواز وہ اٹھاتی رہیں
ان کی کوشش کی وجہ سے، ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے ملینز کے شکل میں عافیہ صدیقی کے لیے مارچ ہوئے، اور جو ہیں ٹی وی پہ کئی دفعہ ان کے بارے میں رپورٹس شائع ہوئیں، ان کو انٹرویو وہ دیتی رہیں فوزیہ صدیقی، اور اس طرح سے یعنی جو عافیہ صدیقی کا ایشو تھا وہ زندہ رہا۔ تو وہ اسٹیفورڈ جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب نیو یارک میں اس کیس کو اٹھاؤں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے نام معلوم ہیں اور میں اس کو ایکسپوز کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں پاک حکومت کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں افغان حکومت کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ عافیہ جو ایک انوسینٹ خاتون ہے، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ تو کیا سروائیو کر پائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ یس، وہ بہت مضبوط اعصاب کی عورت ہے، لیکن ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں بھلا دیا گیا ہے اور انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی یعنی ڈپریسنگ ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ٹرامے میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، انہوں نے ایک اپنے سننے والوں کو کہا کہ جو بھی ان کے لیے لو اور کیئر رکھتے ہیں وہ ان کو خط لکھیں، اور وہ ان کو قانونی ان کی جو میل ہے ان کے ذریعے وہ خود اسے پہنچائیں گے۔ تو یہ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اونلی تھنگ جو ان کو ضرورت ہے اس وقت، اس کی ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے کوئی چاہنے والے موجود ہیں، اور اس دیس میں جہاں بھی وہ واپس جائیں گی وہ صرف ایسے ہی لوگ نہیں ہیں جو ان کے لیے باؤنٹی کے انتظار میں رہتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو ان کی انتظار میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شکیل آفریدی جو امریکن شہری ہیں ان کے ساتھ ان کا تبادلہ کر دیا جائے، یعنی کسی طرح سے امریکن حکومت اگر راضی ہو جائے اس بات پہ کہ عافیہ جو ہیں انوسینٹ ہیں، تو جو شکیل آفریدی جنہوں نے کہ امریکن حکومت کی مدد کی تھی اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مارنے کے لیے، اس شکیل آفریدی کو پاک حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے اس دن سے، تو اس شکیل آفریدی کو رہا کرا کے تو امریکن حکومت کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہ امریکی شہری ہیں، اور عافیہ صدیقی جو ہیں ان کو رہا کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، ان کی فیملی کے حوالے کر دیا جائے۔ جو وکیل اسٹیفرڈ ہیں وہ اس بات پہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایون امریکن حکومت اور یعنی امریکی معاشرہ بھی وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد بڑا چینج ہو گیا ہے، اور وہ کسی بھی شخص پہ شک کے نتیجے میں اس کو مجرم فوراً تصور کر لیتے ہیں، اور یہ تصور جو ہے بدلنا چاہیے، اور کالوں سے نفرت کی جاتی ہے، مسلمانوں سے نفرت کی جاتی ہے، اور تھوڑی سی بات کی وجہ سے لوگ ہنگاموں پہ آ جاتے ہیں، تو یہ صورتحال تبدیل ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں جیل میں پڑے ہوئے ایک بے بس انسان جس کے کوئی بڑے سورسز بھی نہ ہوں، اس کے لیے انصاف دلانا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاریکیوں میں سے کوئی صحیح راستہ ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی۔